ایک جو انہوں نے ترمیم دی فاروق نائک صاحب نے وہ ان کو ایکسپلین کی گئی، اور میں نے بھی وہاں یہ کہا کہ میں فاروق نائک صاحب کی کئی باتوں سے اگری نہیں کرتا، لیکن جب بات چیت ہوگی تو یہ باتیں آپ کی باتیں بھی سامنے آئیں گی تو بات چیت مکمل ہو جائے گی۔ یہ لے کر وہ چلے گئے۔ ہماری جو تمام ترامیم کی وہاں بحث ہوئی تھی، اگلے دن انہوں نے کہا جی ہم واپس آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کون سی ترامیم قابل قبول ہیں، کون سی میں ترمیم چاہیے اور کون سی ہم نئی ترامیم کرنا چاہتے ہیں۔ اگلے دن میٹنگ میں نہیں آ سکے، دیر ہو گئی، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ 3:30 بجے تشریف لائے، 4 لوگ تھے، ان کے چہرے پر بڑی پریشانی سی تھی۔ انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں جی، پرائم منسٹر ہمارا نہیں مان رہا۔ جب یہ میٹنگ شروع ہوئی، اس میٹنگ کے آغاز سے پہلے 2 باتیں میں نے ان وزراء کے سامنے رکھی، کیونکہ مجھے انہوں نے اختیار دیا تھا۔ میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ ہم ترامیم نہیں مان رہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نیب کا قانون یہی رہنا چاہیے تو ضرور رکھیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس نیب کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا۔ ہم نے کہا کہ ہم جو لوگ بیٹھے ہیں ہمارے پاس ترامیم کا اختیار ہے، آپ 3 وزراء ہیں، 2 ایڈوائزر ہیں، اس پارٹی کے سینئر ترین لوگ ہیں، آپ اختیار رکھتے ہیں ان ترامیم پر بات کرنے کا؟ انہوں نے کہا جی ہم رکھتے ہیں۔ یہاں سے بات شروع ہوئی۔ دوسری بات جو بڑی اہم بات ہے، یہ دونوں گواہ موجود ہیں، میں نے ان سے کہا کہ ایک بات یاد رکھیں، فیٹف کے بلز کا اور اس نیب امینڈمنٹ کا کوئی تعلق نہیں آپس میں۔ ہم جانتے ہیں کہ ملک کی سیکیورٹی کنسرنز کیا ہیں، ملک کی ضروریات کیا ہیں، ہم اس کا سودا اس نیب کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے، اس پر بات علیحدہ کریں۔ وہ بات مکمل ہو چکی ہے 2 بلز پر جو تھی۔ یہ 2 دفعہ میں نے بات ریپیٹ کی، وہاں سے ایک وزیر نے کہا کہ آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے۔ میں نے کہا کہ میرے پاس میری پارٹی کا مینڈیٹ ہے، میں اس کے مطابق جو میری لیڈرشپ کی خواہش ہے اس کے مطابق آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ فیٹف کے قانون اپنی جگہ پر ہیں، نیب کا قانون اپنی جگہ پر ہے۔ یہ باتیں اس کمیٹی میں ہوئی، یہ غیر رسمی کمیٹی تھی۔ یہ جو باتیں اسپیکر صاحب کے گھر کے کانفرنس روم میں ہوئیں وہ پبلک میں نہیں کرنی چاہیے۔ میں آج مجبور ہو کر رہا ہوں، کیونکہ ان وزراء نے ایک نہیں 2 مرتبہ ایکسیس دیا اور ان کی خواہشات کے مطابق دیا۔ ان کے جو اعتراضات وہ اٹھاتے رہے، ہم ان اعتراضات کو بتدریج دور کرتے رہے۔ پہلے ایکسیس میں انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ جی شیشے لگے ہوئے تھے، ماحول صحیح نہیں تھا، ٹیلی فون کے ذریعے گفتگو ہوئی۔ یہ فری ایکسیس نہیں ہے، یہ ان امپیڈڈ ایکسیس نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اعتراض لگایا کہ جناب وہاں جو گفتگو ہو رہی تھی اس کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی، یہ فری ایکسیس نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ کہ جی میں نے احتساب کرنا ہے، ہم نے کہا جی احتساب تو یہاں بھی ممکن ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی وہ نہیں مانتا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے پھر سب گھر چلتے ہیں۔ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ نیب کا بل لے کر آئیں، آپ لے کر آئے تھے، آپ نے کہا شک بائی شک ڈسکشن کر لیں، ڈسکشن ہو گئی ہے، آپ نہیں مانتے تو بس خدا حافظ، پھر آپ کو نیب مبارک ہو۔ یہ بات ہوئی، اتنی بات ہوئی۔ اسمبلی میں آئے، جو بل تھے جن کے اندر ترامیم ہوئی تھی، جو فیٹف کے بل تھے، ترامیم حکومت نے قبول کی اور ترامیم بل کو افیکٹو بنانے کے لیے تھی۔ دونوں بل ترمیم کے بغیر کل جلدی میں پاس کرا دیے۔ جب وہ سینٹ میں گئے، سینٹ میں یہی بات اٹھی کہ یہ تو بل ٹھیک نہیں ہے، درستگی کرنی ہے۔ آج صبح کمیٹی بیٹھی، درستگی ہوئی، وہ بل سینٹ سے پاس ہوئے، اب قومی اسمبلی میں جائیں گے، وہاں سے بھی پاس ہو جائیں گے، اور جو ذمہ داری ہم نے قبول کی تھی ملک میں فیٹف کے لیے پوری ہوئی۔ اور یہ اس ساری بات کے حقائق ہیں، یہ عوام کے سامنے رکھنا تھے۔ اللہ تعالیٰ، ہمیشہ میں کہتا ہوں
लानत उल्लाह इलल काज़िबीन। आज भी कहता हूँ, हमेशा कहता रहूँगा। शरी रमान साहिबा गुजारिश। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद साहब ने बहुत ही जामे और मुफस्सल बात की है, सारा हक़ाइक़ आपके सामने रख दिया। मैं इख्तिसार से 3 बातें सिर्फ कहूँगी कि नंबर 1, झगड़े की जड़ जो आपके सामने लाया जा रहा है वो नैब कवानीन नहीं है, वो फाटफ के कवानीन में जो इन्होंने हमारे साथ धोखा किया बगैर तरामीम लाके, ये है झगड़े की जड़। नेशनल असेंबली में जब कल ये कवानीन रखे गए तो हमने देखा कि जो नोटिफाइड स्पेशल कमेटी थी उसकी FATF में तरामीम जो हम सब ने की थी बशमूल शाहिद और खाकान अब्बासी के, शाहिद साहब और ख्वाजा आसिफ के और दूसरे हमारे दीगर 24 लोगों की कमेटी थी, उसने जो अमेंडमेंट्स किए थे, नोटिफाइड कमेटी ने जो अमेंडमेंट्स किए थे पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ करने, पाकिस्तान शहरियों के बुनियादी हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ करने, जो फाटफ नहीं आपसे मांग रहा था, वो उन 2 बिल्स में, उन 2 कवानीन में नहीं थी। तो हम सबको देख के शौक हुआ, अचंभा हुआ, ये क्या हो गया है। ये इन्होंने खुद कहा कि ये ज़रूरी है। आप लोग सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने FATF की रिक्वायरमेंट्स खूब देखी हैं और उनमें ना इकोनॉमिक टेररिज्म था, ना किसी को 90 दिन मिसिंग पर्सन को बनाने का मंसूबा था। और खुदा ना खास्ता हम खड़े हैं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट खड़ी है इस वक्त आपके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। इन जैसे लोगों के साथ भी फिर हमने बात की, कल फिर बात हुई कि ये क्या लेकर आए हैं अब, और सेनेट नहीं पास करेगी। हमने सारे मेंबर्स को बुलाया रातों रात कि अगर ये बदनीयती है कि फाटफ के कवानीन में जो हमने मुस्बत और ज़रूरी अमेंडमेंट्स किए थे वो तरामीम क्यों नहीं नज़र आ रही हमें नेशनल असेंबली में। हमने मेंबर्स को बुलाया, फिर उन्होंने हमसे बात की कि ये तो अक्सरियत है, और अक्सरियत का क्या मतलब है। और हमने कहा कि हम अक्सरियत का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे। पाकिस्तान का दुख हम दोनों पार्टीज चला चुकी हैं, हुकूमतें हमें है, तो हम इस अक्सरियत को गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन लगता है कि बगैर अक्सरियत के आपको कोई बात समझ नहीं आती। अफसोस के वो वक्त आए